السلام علیکم جی، میں ہوں ضیاء بلوچ۔ امید ہے آپ خیریت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ سامعین، آج کے ویلاگ میں ایک سب سے بڑا جو ٹاپک وہ محترمہ جناب مریم نواز صاحبہ نے اپنے انکل وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اور دیگر جو فیڈرل جناب کیبنٹ کے ممبرز تھے ان کے ساتھ مل کر ملاقات کی رحیم یار خان میں محمد بن زید بن نہیان سے، اور اس حوالے سے بڑے چرچے اور ایک دوسرے کی ٹرولنگ ہو رہی ہے، بلو دی بیلٹ جا کر بھی حملے کیے جا رہے ہیں اور بڑی شرمندگی کی صورتحال بھی ہے۔ تصویر خاص طور پر بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے، لیکن آج ہم اس کا جائزہ لیں گے کہ کیا یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے، ماضی میں کیا ہوتا رہا، اور خاص طور پر محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جو تھی وہ معاملات کو کیسے ٹیکل کرتی تھیں، آج اس کا جائزہ لیں گے۔ ساتھ ہی جناب پاکستان ایک مرتبہ پھر نمبر 1 بن گیا ہے، اس حوالے سے بات، اور پاکستان کو کہا جا رہا ہے کہ ایک نئے آغاز کی ضرورت ہے۔ وہ نیا آغاز کیسے ہو سکتا ہے، اس پر بھی بات چیت کریں گے، لیکن آغاز کرتے ہیں جناب ہم ایکس سے، ٹویٹر سے۔ گزشتہ روز میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹویٹر بحال کر دیا گیا، لیکن وہ جناب چند گھنٹوں بعد پھر دوبارہ بند کر دیا گیا۔ اس بارے میں جناب جو باتیں سامنے آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ ایسا نہیں تھا کہ ٹویٹر کو بحال کیا گیا تھا، بلکہ جو فائر وال نصب کی گئی ہے اس کی ٹیسٹنگ تھی۔ کیا اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ٹویٹر کو بلاک کر دیا گیا ہے پاکستان میں، اور ساتھ فائر وال جو نصب کی گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایکس بلاک نہ رہے لیکن ایکسیسیبل نہ رہے۔ اس حوالے سے 40 ارب روپے لگائے گئے، اور جناب وہ باقاعدہ نصب، پہلے جو ایک ورژن آیا تھا وہ ورژن بالکل ناکام ہو گیا تھا، وہ واپس کر دیا گیا اور پھر دوبارہ اپڈیٹڈ ورژن لایا گیا، اور یہ جناب اس کو آزمایا گیا تو جناب جو ہی اس کو ٹویٹر کو کھولا گیا تو وہ ایکسیسیبل تھا، وہ جناب وی پی این کے بغیر ہی کام کر رہا تھا، اور فائل وار جسے کہتے ہیں نا جناب بڑھ گئی، وہ اس کی جناب کوئی تو اس وجہ سے جناب پھر دوبارہ اس کو بند کرنا پڑ رہا ہے، اور اس پر پھر دوبارہ ایک مرتبہ لوگ سر جوڑ کر بیٹھ گئے ہیں کہ 40 ارب بھی لگائے لیکن اس کا رزلٹ کچھ نہیں ملا۔ اس حوالے سے کچھ نہ کچھ جناب مزید سوچا جائے۔ اس سے پہلے کہ سوچا جائے ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ اب تک اس ٹویٹر کو بند کرنے کی بندش میں صرف ٹویٹر کو کتنا ہم نقصان اٹھا چکے ہیں جناب۔ ایتھنٹک میں نے کل بتایا تھا کہ تقریباً $1.5 ارب ہیں جو نقصان ہو چکا ہے، لیکن آج اس حوالے سے مزید تفصیلات آئی ہیں، اور وہ تفصیلات یہ ہیں کہ $1.5 ارب نہیں، 1.62 ارب بلین ڈالر کا جناب نقصان ہو گیا ہے صرف اسی ٹویٹر کو بند کرنے میں۔ اچھا، ٹویٹر کو بند کرنے میں اور کچھ بھی نہیں ہے، صرف چونکہ سیاستدانوں کی ٹرولنگ ہوتی ہے، ٹویٹر میڈیا ایسا ہے، حالانکہ فیس بک، یوٹیوب، دیگر ٹک ٹاک اور بہت سارے میڈیم موجود ہیں، لیکن ٹویٹر وہ جناب میڈیا ہے جو اپنی بات بہت جلدی منٹوں اور سیکنڈوں میں جناب پہنچ جاتی ہے، اور جو حقائق ہوتے ہیں وہ پہنچ جاتے ہیں۔ اس وجہ سے سب سے زیادہ خطرہ، اور حالانکہ یہ خود مجبور ہے جناب، وزیر اعظم صاحب خود وی پی این لگا کر پھر ٹویٹ بھی کرتے ہیں، صورتحال یعنی شرمندگی کی یہ عالم ہے، لیکن چونکہ ان کو سروائیول نظر نہیں آ رہا، اور انہیں پتا ہے کہ اگر سچ لوگوں تک پہنچ گیا اور تو ہماری جناب سیاسی بقا ممکن نہیں ہوگی، حالانکہ سچ مسلسل پہنچ رہا ہے۔ مثال، آج کون کہہ رہا ہے کہ جناب یہ فارم 47 کی حکومت نہیں ہے؟ ہر شخص کہہ رہا ہے کہ جعلی حکومت ہے، ہر شخص، ایون یہ خود کہتے ہیں کہ جناب خبردار، ہمارے جناب آڈٹ کیا تو آپ نے آڈٹ کیا تو ہم یہ ساری چیزیں ہار جائیں گے، پھر تو ہماری حکومت نہیں رہے گی، بلکہ رانا ثناء اللہ دیگر لوگ کہتے ہیں پھر اس کا مطلب ہے پھر ہم تو جیلوں میں چلے جائیں۔ مطلب یہ ان کو نظر آ رہا ہے ان کی جو اصل مقام ہے وہ جیل ہی بنتے ہیں، لہٰذا وہ اس سے ڈرے ہوئے ہیں، اور اس ڈر کو ختم کرنے کے لیے $1.62 بلین کا نقصان کر چکے ہیں۔ اور یہ جو SIFC بنائی گئی تھی جناب، اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن فورس جو بنائی گئی تھی، اس سے اتنا فائدہ نہیں ملا، کونسل سے اتنا فائدہ نہیں ملا، یعنی $1.5 ارب ہم انویسٹ نہیں کروا سکے، لیکن ہم نے صرف ٹویٹر اپنی ذاتی انا کے لیے اور اپنے آپ کو سیو کرنے کے لیے، اپنے گناہوں پر پردہ ڈالنے کے لیے ملک کے $2.25 ارب کا جناب نقصان کر دیا ہے۔ اور ڈان نے جناب جو اس کو کیلکولیٹ کیا ہے وہ کہتے ہیں جناب کہ یہ جو نقصان ہے یہ دنیا میں، یعنی ہر جگہ ٹویٹر بند ہونے سے یا انٹرنیٹ بند ہونے سے نقصان ہو رہا ہے، لیکن یہاں پر جناب یہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ نقصان ہے، یعنی اس لحاظ سے پاکستان نمبر 1 بن گیا ہے جناب، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے دور تک۔ ہم حالانکہ سب سے زیادہ آئی ٹی کی طرف بڑھنے والے لوگ تھے، جب موبائل فون آیا، انفارمیشن ٹیکنالوجی آئی، یہاں پر جناب G2 آیا، 3 آیا، 4 آیا، تو جناب سب سے زیادہ پورے ساؤتھ ایشیا میں، بلکہ ایون جناب ایشیا میں جناب ہم سب سے آگے تھے، اور دنیا بھر میں جناب ہم فاسٹ گروئنگ تھے۔
لیکن اب رزلٹ یہ نکلا ہے کہ ہم سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے بن گئے ہیں۔ دوسری طرف جناب زلمے خلیل زاد، یہ جناب امریکن ہیں بنیادی طور پر، لیکن پشتو بہتر سمجھتے ہیں ساؤتھ ایشیا کے، اور خاص طور پر پاکستان، انڈیا اور دوسری طرف جناب افغانستان کے مسائل کو بہتر انداز میں سمجھتے ہیں۔ پشتو مادری ان کی زبان بھی ہے، تو یہ جناب پہلے بھی امریکہ کے نمائندہ خصوصی رہے، اب یہ پھر ان کی خواہش ہے کہ نمائندہ خصوصی بننے ہیں۔ وہ پاکستان کے جو ٹوٹل مسائل ہیں ان کو 3 کیٹیگری میں تقسیم کرتے ہیں جناب۔ وہ کہتے ہیں جی پاکستان کو اس وقت 3 بڑے بڑے مسائل ہیں، پہلا سیاسی مسئلہ، دوسرا وہ کہتے ہیں اقتصادی مسئلہ، اور تیسرا سیکیورٹی کا مسئلہ۔ سیاسی مسئلہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جناب جن کو ووٹ دیے گئے تھے سیاسی طور پر، ووٹ ان کو، جو سیٹیں ان کو نہیں ملی، ان کا ووٹ چرا لیا گیا، اور وہ جو جناب حکومت کرنا چاہیے تھا وہ جیل میں ہے، اور جو ہارے ہوئے لوگ تھے ان کو جناب حکومت میں بٹھایا ہوا ہے۔ یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے، اس سے انریسٹ ہے، اور اس کو ٹھیک کرنے کی جتنی مرضی کوشش کی، مطلب چور آ کر کسی گھر پر قابض ہو جائے اور پھر وہ کہے جناب میں نے سارے معاملات نپٹانے ہیں، جیسے پہلے مالک رشتہ داروں کے ہاں جاتے تھے، آنا جانا تھا، میں اب چور ہو کر ان کو بند کر دوں میں اور خود جناب چلانا شروع۔ یہ کب تک چلا سکتے ہیں؟ چلا نہیں سکتے۔ وہ کہتے ہیں جناب پہلا جو مسئلہ ہے ان کا سیاسی مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ وہ کہتے ہیں عمران خان کی جو خاص طور پر قید ہے وہ ان کا سیاسی مسئلہ ہے۔ دوسرا اقتصادی مسئلہ ہے، یہ اتنا زیادہ قرض میں گر چکے کہ اب جناب نسلوں کی نسلیں، ہمارے پاس پاسبلٹی نہیں ہے کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد ہو جائے، کوئی ہمارا پہاڑ جو ہے نا سونے کا بن جائے، ہمارے دریاؤں سے سونا نکل آئے، کچھ اور نکل آئے، پھر تو شاید ہم اس بڑے قرضے سے نکل سکیں، ورنہ عام برآمد سے، عام برآمدات سے، ایکسپورٹ سے ہم ایسا کچھ نہیں کر سکتے۔ اور جتنا مطلب جس قرضے میں، ہولناک قرضے میں ہم گر چکے ہیں، یہ اقتصادی مسئلہ ہے جناب۔ تیسرا مسئلہ وہ کہتے ہیں جناب وہ سیکیورٹی مسئلہ ہے، مطلب ہم نے پنگے انڈیا سے تھے، اب افغانستان سے بڑا پنگا ہو گیا، طالبان ہمارے اندر جناب بلوچ ہم سے آزادی کی جناب وہاں تحریکیں چل رہی ہیں، اور ایسے میں سیاسی انریسٹ نہ ہو، پیسے بھی نہ ہو، اور آپ جناب زبردستی کے قابض بھی ہوں، اتنے بڑے مسائل کو حل نہیں کر سکتے۔ زلمے خلیل زاد کہتے ہیں جناب کہ اس میں ایک ہی حل ہے کہ عمران خان کو رہا کر دیا جائے، تو اس سے شاید کچھ بہتر جناب صورتحال نکل سکتی ہے۔ اب آتے ہیں جناب ملاقات کے حوالے سے۔ رحیم یار خان کا جناب ایک چولستان کا ایریا ہے، وہ گزشتہ 5 دہائیوں سے پاکستان نے عملی طور پر جو عرب ممالک ہیں، خاص طور پر یو اے ای، عرب اماراتس کو وہ دیا ہوا ہے، اور غیر اعلانیہ دیا ہوا ہے جناب۔ وہاں انہوں نے اپنے محل بنائے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے سینکڑوں کی تعداد میں اپنا سٹاف رکھا ہوا ہے، وہاں انہوں نے اپنا ایئرپورٹ بنایا ہوا ہے، انہوں نے عالی شان دفاتر بنائے ہوئے ہیں، وہاں ان کے طیارے ہر وقت آنا جانا لگا رہتا ہے، اور وہ پابند نہیں ہے پاکستان سے پوچھنے کے کہ ہم آئیں یا نہ آئیں۔ ان کو جناب انہوں نے، اور اس کے مقابلے بدلے میں وہ صاحب زیر گرانٹ دیتے ہیں پاکستان کو، جو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے دیتے ہیں، اور اس حوالے سے مطلب بڑی گندی کہانیاں جناب وہ زیر اثر، اور یہ بھی نہیں ہے کہ ان کہانیوں میں کوئی سچ نہ ہو، وہ سچ پر مشتمل گندی کہانیاں ہیں جناب۔ میں جب سٹوڈنٹ تھا تو ہمارے جناب ایک ہوتے تھے بزرگ، وہ 80-85 سال ان کی عمر تھی، تو ہم مسجد میں جناب جا کر نماز پڑھنے کے لیے وہ آتے ہیں اور ہم ان سے ملاقات ہوتی۔ وہ رحیم یار خان اس جناب جو ہوبارہ فاؤنڈیشن ہے اور دیگر اس کے منتظمین میں جناب وہ رہ چکے تھے، اور کچھ اس قسم کا وہ جو خوفناک قسم کی ہمیں باتیں بتاتے تھے وہ آپ کو بتانے کے قابل بھی نہیں ہے کہ کیا ہے، کہ مطلب کس طرح کم عمر لڑکیوں سے شادی کرنا، صرف 2-4 دنوں کے لیے شادی کرنا، پھر اتنا پیسہ دے دینا کہ ان کے خاندان جو ہے وہ جناب بالکل نسلیں سنور جاتی، اتنا پیسہ وہ دے جاتے تھے۔ تو اور وہاں جناب باقاعدہ ان کے ایک تو ان کے سرکاری، ان کے جو اپنے ملازم ہیں انہوں نے مقامی لوگوں کو بہت زیادہ ہائر کیا ہوا ہے، ان کی امداد کرتے ہیں، ان کو جناب بھرپور قسم کی جناب فیسلٹیز دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں ایک علیحدہ سلطنت ہے، اور آج اب سے نہیں ہے، مطلب اس میں شہباز شریف صاحب کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ جناب دہائیوں سے آپ نے ان کے حوالے کی ہوئی۔ اب کہنا کہ شہباز شریف صاحب نے جناب دے دی، ایسی بات نہیں، لیکن شہباز شریف صاحب کا قصور کیا ہے؟ ماضی میں بھی جناب یہ آتے ہیں، غیر اعلانیہ طور پر آتے ہیں، 2-2 3-3 مہینے تک رہتے ہیں، مطلب بات ہے کہ وہاں ان کے امور مملکت چلتے رہتے ہیں، اور یہاں پر وہ کئی مہینوں تک رہتے ہیں۔ کسی کو ملاقات کے لیے آنا ہو، یہاں آ کر ملاقات کر کے چلا جاتا ہے، پھر یا وہ خود جاتے ہیں، صبح جاتے ہیں شام کو پھر آ جاتے ہیں۔ مطلب اس طریقے سے انہوں نے پاکستان کو، وہ ایک ریاست ہے وہاں جناب، ان کو شکار کرتے ہیں، اور جناب اس حوالے سے بہرحال بہت ساری کہانی ہے۔ ماضی میں یہ ہوتا تھا جناب
کہ جب ان کو سرکاری ملاقات ہوتی تھی تو ان سے ریکویسٹ کر لیا جاتا آپ جناب اسلام آباد آئیں، اور جب یہ اسلام آباد آتے تھے تو باقاعدہ ان کا استقبال کیا جاتا تھا، مہمان ہوتے تھے 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے، اور پھر جہاز جب تک روانہ نہیں ہوتا تھا وہ اس وقت سرکاری، اور پھر وہاں اسلام آباد سے پھر یہ واپس رحیم یار خان آ جایا کرتے تھے۔ مشرف کے دور میں، اس کے بعد کے ادوار میں ایسے ہی ہوتا رہا، جب بھی ملاقات ہوتی تھی یہاں آ کر وہ آ جاتے اور ان سے ملاقات ہو جاتی تھی۔ یہ پہلی مرتبہ ہے جناب شہباز شریف صاحب نے، چونکہ وہ پالش کرنے کے بڑے ماہر ہیں جناب، اور مطلب کیا وہ سیاسی آدمی ہے، اس پر جناب کوئی کسی سے پوچھ لیں کہ سیاسی حمیت یا ویسے حمیت نام کی کوئی چیز نہیں، وہ اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتا ہے۔ تو جناب وہ پورا لاؤ لشکر لے کے اپنی بھتیجی کو لے کے جناب وہاں پہنچ گیا، اور پھر عجیب سی صورتحال ہے جناب کہ ہونا یہ چاہیے کہ پاکستان ہے استقبال شہباز شریف کو، لیکن نہیں، شہباز شریف کا استقبال وہ جناب محمد بن زید النہیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور ان کا بھی، اور پھر وہ اپنی گاڑی میں ڈرائیو کر کے اسے لے جا رہا ہے، اسے عزت کہہ رہے ہیں جناب۔ آپ یوں سمجھے کہ آپ سے کوئی مہمان آئے اور جناب وہ آپ کے گھر پر قابض اور آپ سے کہے جناب آ جاؤ فلاں جگہ بیٹھ جاؤ اور آپ کو کھانا کھانے کے لیے دے دے، اس کا آپ کہیں کمال مہربانی کی ہے، یہ مہمان آئے اور ہمیں جناب انہوں نے کھانا دے دیا ہے، بہت مہربانی ہے۔ بہرحال بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی، لیکن پہلے تھوڑا سا پردہ تھا، اس چیز کو اسلام آباد میں اور ان کے حد تک رکھا جاتا تھا۔ یہ پہلی مرتبہ لاؤ لشکر لے کے جناب یہاں پر آئے، یہ بات نہیں ہے، ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے، آپ یہ ماننا پڑے گا۔ اب مسلم دنیا میں 2 محمد ہیں جناب، محمد بن سلمان MBS اور محمد بن زائد MBZ، تو یہ MBZ ہے، ان کے والد شیخ زائد بن نہیان بھی آیا کرتے تھے، مطلب ان کا تو زیادہ سال کے 6 مہینے بھی بعض اوقات وہ رحیم یار خان میں یہاں اپنے جناب اس ڈیرے پر رہ کر جایا کرتے تھے، لیکن یہ جناب وہ حکیموں کے زیادہ پیچھے پڑا رہتے تھے، یہ ایلوپیتھک جناب علاج، طریقہ علاج، اس وقت بھی جرمن ڈاکٹرز اور جناب ٹیمیں ان کے ساتھ ہیں وہ یہاں پر۔ تو جناب یہاں پھر جو تصویریں بنوائی گئیں وہ بڑی عجیب، ایک تو شہباز شریف سے کی ملاقات، آگے جو مریم نواز کی ملاقات ہے اس سے بھی زیادہ جناب افسوسناک اور جس پر شرمندگی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ نون لیگ کے لوگ کہہ رہے ہیں، لوگ نون لیگ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے۔ آپ نے ملاقاتیں کی، دیکھیں اس سے پہلے بے نظیر بھٹو صاحبہ بھی ملاقاتیں کرتی تھیں، لیکن وہ ایک انہوں نے طریقہ ایک رکھا ہوا تھا، وہ کیا تھا کہ وہ کبھی بھی مرد سے ہاتھ نہیں ملایا کرتی تھی۔ جہاں کہیں ملاقات ہوتی تھی پہلے اپنے ذرائع سے وہاں ان کو کنوے کر دیا جاتا تھا کہ آپ ملاقات کرنے کی کوشش نہ کریں ورنہ آپ کو جواب نہیں دیا جائے گا اور آپ کو شرمندگی ہوگی۔ وہ پہلے مینٹلی تیار ہوتے تھے اور ہاتھ ملاتے ہی نہیں تھے، مسافہ کرتے ہی نہیں تھے۔ دیکھیں پچھلے دنوں جناب ایک جرمن وزیر شام میں الجولانی جناب، ایک نیا نوجوان جس نے جناب یہ سارا وہاں ریولوشن آیا اور اس نے کنٹرول سنبھالا ہے، تو جرمن سفیر ان سے ملاقات کے لیے گئی، انہوں نے ہاتھ نہیں ملایا تو نہیں ملایا۔ اس سے پہلے کئی مرتبہ ہو چکا ہے، جو بائیڈن، اس سے جناب ایک جناب خاتون راہبہ، اس نے ہاتھ ملانے سے انکار کر دیا، مبلغ تھی جناب، عیسائی مبلغ۔ تو مطلب یہ صرف پاکستان میں نہیں باہر بھی ہے۔ اچھا، بے نظیر صاحبہ کسی سے بھی ہاتھ نہیں ملاتی تھی، مطلب وہ بڑی بڑی تقریبات میں جاتی تھی، دنیا کے بڑے لوگوں سے وہ بڑے کانفیڈنس کے ساتھ ملتی تھی۔ اور نمبر 2، مریم اور بے نظیر میں ایک فرق ہے، مریم تو پاکستان کی پڑھی ہوئی ہے نا جناب، کہ اس کو FSC میں فیل ہو گئی، میڈیکل کالج میں فیل ہو گئی، فلاں جگہ فیل ہو گئی، اور پھر فکشن میں ہسٹری کر لی جناب، اس نے MA کر لیا جناب۔ تو یہ ایک عجیب سی جناب جو کہانی ہے وہ موجود ہے۔ لیکن مریم محترمہ بے نظیر بھٹو تو آکسفورڈ کی جناب پڑھی ہوئی تھی، اور وہاں کی اس کی ایک علیحدہ لائف تھی، وہاں کی آکسفورڈ کی۔ تو وہ جب وزیر اعظم بنی تو انہوں نے مشرقی اقدار کو اپنایا، اسی وجہ سے انہیں دختر مشرق کہا گیا۔ اب مریم نواز کو تو دختر مشرق نہیں، انہوں نے خیر اپنے خود فیصلہ کیا ہے۔ تو ان کی طرف سے جو فیصلہ یہ ہوا ہے کہ پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ مریم نواز صاحبہ ہاتھ نہیں ملایا کریں گی، ہاں جو فورنرز ہیں ان کے ساتھ وہ ہاتھ ملایا کریں گی۔ وہ چائنا کے دورے پر گئی، ہاتھ ملاتی رہی، دیگر جناب وہ عربوں کے ساتھ یورپ میں جاتی ہیں، امریکہ میں جاتی ہیں، ان سے ہاتھ ملاتی ہیں، تو یہاں پر بھی ہاتھ ملایا گیا۔ لیکن یہ ہاتھ جناب مطلب اس تصویر کو دیکھیں تو 6 چیزیں ہیں، ٹھیک ہے جی، 3 ہاتھ ہیں، نیچے مریم کا ہاتھ، اوپر جناب شیخ محمد بن زائد النہیان کا ہاتھ، اور پھر اس کے اوپر مریم، اور یہ ایک، اور پھر جو والہانہ پن ہے، اور جناب آنکھوں سے آنکھیں، اور تیسری آنکھیں جو چھٹی جو چیز ہے وہ جناب شہباز شریف صاحب کی آنکھیں۔ مطلب اس کو ٹرول کیا جا رہا ہے اور دیکھا جا رہا ہے۔ تو پھر اس وقت نون لیگ کے حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے، یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ آپ اس انداز میں جب احتیاط نہیں کریں گی، اپنی نارمز کا خیال نہیں رکھیں گی، مشرقی روایات کا خیال نہیں رکھیں گی، اسلامائزیشن کے حوالے سے آپ نہیں، مطلب آپ وہاں ہاتھ نہ ملاتی اور تو آپ کا شاید زیادہ رتبہ ہوتا۔ لیکن کہا جا رہا ہے کہ $10 ارب کی ڈیل ہے جناب، اس میں انہیں امید ہے
کہ 10 ارب ڈالر مل جائیں گے، لیکن اس سے اب دو پہلو ہیں، ایک تنقید ہو رہی، دوسرا اسی چیز کو کیش کرایا جائے گا۔ دیکھیں جناب، مریم نواز تو بڑی لبرل اور اوپن مائنڈڈ ہیں، اور پاکستان کے پی ٹی آئی کے یا جناب یہاں کا میڈیا یا یہ لوگ، یہ تو کنزرویٹو ہیں جناب، یہ تو جناب برداشت نہیں کرتے، حالانکہ ہاتھ ملا لیا۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آپ ہاتھ نہیں مسافہ حق کر لو، کچھ بھی کر لو، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن یہ عوام تنقید کری، اب تو باقاعدہ نون لیگ کے لوگ بھی جناب تنقید کرنا شروع کر دیے گئے۔ اس حوالے سے جناب سہیل وڑائچ صاحب کہتے ہیں، وہ اس کو جناب پھر ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سہیل وڑائچ صاحب کا کہنا یہ ہے جناب کہ جب یہ صورتحال ہوگی تو لوگوں کی تنقید اس پر بہت زیادہ ہوگی۔ وہ کہتے ہیں شریف خاندان کنزرویٹو روایات کا حامل ہے، مغرب کے بعد گھر سے باہر رہنے کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، اگر کوئی شام کے بعد باہر ہو تو نواز شریف خود فون کر کے اسے کہتے ہیں جلدی گھر آؤ۔ ایسے ماحول میں پلی بڑی مریم کو مردوں کے معاشرے میں کام کرنے میں دشواریوں کا سامنا کرنا ہوگا۔ تو لیکن آپ اپنی مشرقی روایات کو بھی لے کر چل سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود میں کہوں گا کہ نہیں، وہ اس کو بہتر سمجھتی ہیں، تو کسی کا اس پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے، اور اس کو ٹھیک ہے، چل رہا ہے، بہت اچھی بات ہے، اس کو چلنا چاہیے۔ دوسری طرف آ جاتے ہیں جناب ہم پی ٹی آئی کی طرف۔ انیس ستی ایک نوجوان ہے جو ڈی چوک کے سانحہ میں شہید ہوئے، ان کا چہلم تھا، اور یہ لوگ اپنا خون دے کے ایک نظریے پر جمع ہو رہے ہیں، خون دے کر اپنا جناب اس دھرتی میں خون شامل کر کے، ایسے جناب نظریات جس میں اس دھرتی میں خون شامل ہو، وہ کبھی جناب رک نہیں سکتے، وہ ناکام نہیں ہو سکتے۔ انیس ستی کے والد کیا کہہ رہے ہیں، ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ میں ایک وعدہ کرتا ہوں کہ جیسا میرا بیٹا نظریے کا پکا تھا وہ میرا بیٹا تھا، میں بھی نظریے کا پکا تھا تو میرا بیٹا بھی نظریے کا پکا تھا، آج وہ اس دنیا سے چلا گیا اور میں اسی طریقے سے اسی نظریے پر قائم ہوتا ہے، اور انشاءاللہ رہوں گا بھی۔ آپ تمام بھائیوں کا، بہنوں کا شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا اس بچے کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے۔ تو میری ایک ریکویسٹ ہے کہ ہر دعا میں اس میرے بیٹے کو اپنی، یہی وجہ ہے جناب کہ آپ کے بچہ شہید ہو گیا تھا، آپ تو حکومت کی طرف کھڑے ہوتے اور اس وقت الزام لگا رہے ہوتے کہ جناب عمران خان صاحب نے میرے بچے کی جناب جان لی ہے، آپ شاید کچھ اور بھی کہہ رہے ہوتے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے، ایسا نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، اسی وجہ سے عمران خان نہ صرف کامیاب ہو رہا ہے بلکہ بہت زیادہ کامیاب ہو رہا ہے۔ اب یہ عالم ہے کہ عمران خان تھڑے کوچوں گھروں اور لوگوں کے دلوں میں پہنچ چکا ہے۔ میں جناب آپ کو ایک تصویر دکھانا چاہوں گا، یہ ہے جناب ایک ٹرک پر لکھا ہوا ہے، چھوڑنے کی رشوت بھی نہیں لیتا کم وقت جان چھوڑنے کی، یہ عشق مجھے عمران خان لگتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی یہ عشق جو ہے وہ مجھے عمران خان لگتا ہے کہ یہ جناب جان چھوڑنے کی رشوت بھی نہیں لیتا۔ مطلب عمران خان ایک سمبل بن چکا ہے محبت کی، پیار کی، عشق کی، کمٹمنٹ کی، وفا کی، اصولوں کی، ایمانداری کی۔ جب یہ صورتحال ہو تو آپ لوگ اس پر ظلم کرتے رہے، اس کو جو کچھ مرضی، جتنا مرضی اس کو امتحان لیتا رہے، آپ اسے نہ جھکا سکتے ہیں اور نہ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ سامعین، یہ میری اب تک کی گزارشات تھی، مجھے اپنے اس چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔